آج میں بات کروں گا اداکارہ نرگس کے حوالے سے، اور یہ جو جھگڑا ہے جس میں پولیس انسپیکٹر ہے ایک سی آئی اے کے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، اور یہ اس کے شوہر ہیں ماجد بشیر۔ یہ لڑائی کیوں اس نہج تک پہنچی کہ نرگس پر اتنا زیادہ تشدد ہوا؟ انہوں نے جو ہے وہ اپنے کیریئر کا آغاز 90 کی دہائی، اور پھر زیادہ ان کی جو ایکسپرٹی ہے وہ ہے ڈانس کی۔ 2016 میں انہوں نے شوبز کو چھوڑ دیا۔ اداکارہ نرگس کی 2 دن پہلے کچھ تصویریں وائرل ہوئی جس پہ ان کے اوپر بڑا خوفناک قسم کا تشدد کیا گیا تھا، وہ پیسوں کا اور کوئی زیورات کا کوئی معاملہ چل رہا تھا جو وہ مانگ رہا تھا اور نہیں دے رہے تھے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک جو پولیس انسپیکٹر ہے اس کی کتنی کو سیلری ہوگی، اور کیا اس کا وہ سسٹم ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ فارم ہاؤسز سے کم تو کسی پولیس انسپیکٹر کی بات ہی جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتی۔ نرگس جو ہے یہ کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ اب اگر وہ کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر نہ ہوتی تو بہت زیادہ چانس ہے کہ نہ ان کا مقدمہ درج ہونا تھا، اور نہ کوئی ان کا چیختے چلاتے رہتا، نہ کسی نے سننا تھا۔ ہینا پرویز بٹ صاحب سنے، وہ بھی ملاقات کر کے آئی ہیں، اور انہوں نے بھی انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کے اندر قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج میں بات کروں گا اداکارہ نرگس کے حوالے سے۔ یہ کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، اور کیریئر کب سٹارٹ کیا، اور یہ جو جھگڑا ہے جس میں پولیس انسپیکٹر ہے ایک سی آئی اے کے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، اور یہ اس کے شوہر ہیں ماجد بشیر۔ یہ لڑائی کیوں اس نہج تک پہنچی کہ نرگس پر اتنا زیادہ تشدد ہوا، مبینہ طور پر جو تشدد ہوا۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ غزالہ عرف نرگس جو ہے یہ 12 اگست 1974 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ اب مختلف جگہ سے میں دیکھ رہا تھا، ایک جگہ پہ فیصل آباد کا لکھا تھا لیکن زیادہ جگہ پر تھا لاہور میں۔ لاہور میں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا 1990 کی دہائی میں، 1990 کی دہائی میں، اور پھر زیادہ ان کی جو ایکسپرٹی ہے وہ ہے ڈانس کی تھی، ڈانس کی ایکسپرٹی تھی، اور اس کے بعد پھر فلم انڈسٹری کے اندر بھی کام کیا، اور جلد ہی جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ پاپولر ڈانسر کے نام سے جو ہے وہ پہچان ان کو مل گئی۔ اداکاری میں بھی انہوں نے اپنی صلاحیتیں دکھائی، اور 1990 کی دہائی میں جب انہوں نے سٹیج ڈراموں سے اپنا کام شروع کیا تھا، اور پھر جب سٹیج ڈراموں میں شہرت حاصل کی، اس کے بعد پھر نرگس جو ہے وہ ڈانس ان کی ایکسپرٹی تھی۔ بڑا ان کا جو مجھے یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ مادھوری ڈکشت نے بھی اپنے انٹرویو میں نرگس کا نام لیا تھا ڈانس کے حوالے سے، کہ جس کی پرفارمنس اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن جس طرح یہ ڈانس کرتی ہیں وہ تھکتی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر نرگس جو ہے وہ ان کا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی زیادہ مشہوری جو ہے وہ جاندار ڈانس کی تھی، لیکن فلموں میں بھی کام کیا، اور پھر کئی فلموں میں کام کیا، شہرت حاصل کی۔ 2016 میں انہوں نے شوبز کو چھوڑ دیا، اور پھر جو ہے وہ روحانیت کی طرف اور جو دین کی طرف جو ہے وہ چلی گئی، اور دین کی مزید معلومات اور جو ہے وہ تعلیمات لینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد کہیں بھی نظر نہیں ہے۔ ایک تو ظاہر ایج فیکٹر بھی ہے، اس وقت 1974 کی پیدائش ہے، تو پھر 2016 میں تو وہ جو ڈانس نرگس کرتی تھی وہ ڈانس تو پھر اس کے لیے تو ضروری ہے کہ بندہ کوئی 18 19 20 21 22 25 سال کا ہو، اس عمر میں کہاں ڈانس ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک لائٹر اس میں۔ اداکارہ نرگس نے جو ہے وہ 3 شادیاں میں نے دیکھا ریکارڈ کے اوپر آئی۔ ایک تو کوئی ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے، ان کے ساتھ شادی کی، پھر علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک دبئی میں ایک بزنس مین تھا، ان کے ساتھ شادی کی، اختلافات ہوئے، علیحدگی ہو گئی۔ اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جی اداکارہ نرگس کی 2 دن پہلے کچھ تصویریں وائرل ہوئی جس پہ ان کے اوپر بڑا خوفناک قسم کا تشدد کیا گیا تھا۔ وہ تصویریں آپ سب نے دیکھی ہوں گی، اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں جو پولیس میں انسپیکٹر ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ سی آئی اے پولیس میں انسپیکٹر ہیں، ماجد بشیر، انہوں نے ان پہ تشدد کیا۔ اور جب تشدد کیا تو نرگس نے اپنے بیٹے، جو ان کا بیٹا کینیڈا میں ہوتا ہے، اس سے رابطہ کیا، اس کو بتایا کہ جی میرے ساتھ بڑا تشدد کیا گیا، اور پیسوں کا اور کوئی زیورات کا کوئی معاملہ چل رہا تھا جو وہ مانگ رہا تھا اور نہیں دے رہے تھے۔ پھر اس میں ایک جو ہے وہ ہوسٹ ہی کہوں گا میں، ٹی وی کے پروگرام کے ایک میزبان ہے جی، بڑے مشہور ہے، ان کی مسز کا بھی نام آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا جی میں اس کو اس فارم ہاؤس پہ جہاں نرگس کو رکھا ہوا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ جی میں اس کو وہاں پر اس کی جو سابق اہلیہ ہے
اس ہوسٹ کی، اس کو لا کے یہاں پر رکھوں۔ بیسکلی جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک فارم ہاؤس خریدا تھا، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک جو پولیس انسپیکٹر ہے اس کی کتنی کو سیلری ہوگی اور کیا اس کا وہ سسٹم ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ فارم ہاؤسز سے کم تو کسی پولیس انسپیکٹر کی بات ہی جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتی، اور خاص طور پر جو سی آئی اے سے منسلک ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں اس چیز کا بڑا کلیئر ہوں اس چیز پہ کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں یہ بڑے بڑے زبردست، اور ڈی آئی جی لیول پہ جو ہیں یہ ایس پی لیول پہ بڑا ایمانداری سے، کیونکہ کئی ایسے کیسز میرے سامنے آتے ہیں جس میں مقدمہ درج کیا جاتا ہے کسی بھی لین دین کے معاملے پہ، میں آپ سے آگے وہ بھی شیئر کروں گا۔ تو جب معاملہ کسی سینئر افسر کے پاس جاتا ہے تو وہ انکوائری میں وہ کلیئر کر کے اپنے بندے کو گناہ گار قرار دے دیتا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے فارم ہاؤس پہ اس نے کہا جی کہ میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے پھر ان کی لڑائی ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے ان پہ تشدد کیا، اور نرگس جو ہے یہ کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر ہیں، ان کا بیٹا بھی وہیں پہ ہی ہے۔ اب اگر وہ کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر نہ ہوتی تو بہت زیادہ چانس ہے کہ نہ ان کا مقدمہ درج ہونا تھا اور نہ کوئی ان کا چیختے چلاتے رہتا، نہ کسی نے سننا تھا۔ اب تو ہماری ایک سیاسی جو ہے وہ ہنا پرویز بٹ صاحب سنا ہے، وہ بھی ملاقات کر کے آئی ہیں اور انہوں نے بھی انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مریم نواز صاحبہ اس وقت صوبے کی سی ایم ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے خواتین کے ساتھ اس طرح کے واقع ظاہر ہے ان کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی وہ لے کے چلتی ہیں۔ بہرحال جی مقدمہ درج ہوا، اور اس کے بعد بیٹے نے جو اپنے ماموں کو بتایا یہاں پر، پھر ماموں نے درخواست دے کے ڈی ایچ اے کے تھانے میں آئی تھنک فیز 3 میں وہ درخواست دی۔ پھر بیٹے نے وہاں سے کینیڈین حکام سے بھی رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ بھی ہماری ساتھ یہ ہوا ہے، وہاں سے بھی پھر پریشر آیا جس کے بعد فوری طور پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اچھا جی، پھر یہاں پر ڈیفنس سی جو ہے وہ یہ پتہ لگا، ڈیفنس سی کی پولیس کا یہ خیال تھا کہ جی لڑائی ہے، گھریلو لڑائی جھگڑا ہے، کوئی نہیں، آپس میں صلح ہو جائے گی، لیکن جب پھر پیچھے کینیڈا والے ہلے تو پھر یہاں سے بڑی پولیس جو ہے وہ ہلی اور انہوں نے مقدمہ درج کر لیا، اپنے ہی پیٹی برا جو ہے نا اس کے اوپر مقدمہ درج کر لیا۔ یقیناً گرفتاری بھی ہو جائے گی پولیس انسپیکٹر جو ہے یہ ماجد بشیر پر۔ اچھا، اب یہاں پر میں بھی سن رہا تھا، میرے بڑے پیارے محترم شراز نثار صاحب وہ بتا رہے تھے کہ 2 دن پہلے کوئی آرٹسٹ ڈانسر ہیں نگار چودھری صاحبہ، نگار چودھری نے ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ الزام لگایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ماجد بشیر ہے انسپیکٹر، یہ اپنے فارم ہاؤس میں ڈانس پارٹیاں کرواتا ہے، اور ان ڈانس پارٹیوں میں شرکت کے لیے وہ کہتی ہے میں پہلے فارم ہاؤس میں جاتی تھی، ڈانس وغیرہ کرتی تھی، لیکن کیونکہ اب میری شادی ہو گئی ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کا کوئی کار خاص ہے اکرم سب انسپیکٹر اس کا، تو میں نے اس کو بتا دیا کہ بھئی میں یہ پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، میں نے بتا دیا کہ بھئی میں یہ چیزیں چھوڑ چکی ہوں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس خاتون کا شوہر ہے، نگار اس کا شوہر جو ہے، اسی پہ پرچہ کروا دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں، اس کے منع کرنے پر اس کے شوہر کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا، اور یہ مقدمہ اور منشیات یقین کریں گے کہ کسی کے اوپر منشیات ڈال کے مقدمہ دینا اگلے کی زندگی بگڑ جاتی ہے، اور یہ ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کھڑے کھڑے چیزیں منشیات ان کے اپنے پاس پڑی ہوتی ہے، جس کو چاہیں دھر کے اس کی جیب میں ڈالیں۔ سپریم کورٹ تک ہم لوگ کیسز سنتے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں بھائی لفافے بدل لو، ایک ہی رنگ، ایک ہی ایف آئی آر، ایک ہی طریقہ کار، اور آپ لوگ فراڈ لگا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان باقاعدہ کلاس لیتے ہیں، لیکن واپس آ کے پھر وہی والی حرکتیں، وہ نہ لفافہ بدلتے ہیں نہ رنگ بدلتے ہیں ایف آئی آر میں۔ اچھا جی، اب یہاں پر فارم ہاؤس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے اس کو وہاں پر رکھنا تھا، شادی نرگس جو ہے اب وہ یہ خاتون کہتی ہے کہ جی میں شادی کے بعد سب کچھ چھوڑ چکی تھی تو اس لیے میں نے پھر منع کر دیا۔ اچھا، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، تو جب سینئر پولیس افسر کے پاس جاتی ہے تفتیش تو وہ اس میں کلین چٹ مل جاتی ہے، اور اپنے بندے پہ پولیس والے پہ بھی ان کو کرتے ہیں، لیکن وہ باز پھر نہیں آتے۔ اعلیٰ پولیس افسران جن میں بہت زیادہ اچھی شہرت کے حامل ہیں، انہوں نے ان پہ کارروائی کرتے ہوئے خاتون کا مقدمہ جو ہے وہ ختم کیا۔ اب آ جائیں جی، ماضی میں کئی اداکارائیں جو ہیں وہ قتل ہو چکی ہیں۔ جب یہ اداکاری میں کرتی ہیں ینگ ایج کے اندر ڈانسنگ یہ وہ، تو بڑے پولیس والے جو ہے نا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ پکڑ لیا ڈکڑ دیا۔ پاکستان کے اندر قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو وہ اس لاٹھی اور اس بھینس کے چکر میں وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات بنا لیتی ہیں، اور بعد میں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر کل کو لڑائی ہوئی
تو سپورٹ کرنے بھی کوئی نہیں آئے گا. تو ماضی میں اس طرح کی کئی ہوئی ہیں، قتل بھی ہوئی ہیں اداکارائیں، اور اس کے بعد پھر یہ اب جیسے اداکارہ نرگس، اس کے ماضی میں بھی پولیس والوں سے جو ہیں وہ تعلقات رہے ہیں، دوستیاں رہی ہیں، لیکن اب یہ شادی کی اطلاعات تھی اور اس کے بعد یہ تشدد ہوا. یقین ہے مجھے اس چیز کا کہ یہ جو انسپیکٹر صاحب ہیں جی، ماجد بشیر صاحب، یہ نہیں بخشے جائیں گے، کیونکہ ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور پھر اوپر سے کینیڈا کا ڈنڈا بھی آ گیا ہے، تو معاملہ تو چلیں گے. تو دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.